السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل ود مریم۔ یہ ویڈیو پیچھے رہ گئی تھی جب میں انٹرویو کے لیے جا رہی تھی فیز 8، اور یہ اس کے ساتھ کا اگلا حصہ ہے جب میں وہاں سے واپس آ رہی تھی۔ لیکن چلے کوئی بات نہیں، مجھے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی تھی پر میرے ذہن سے نکل گئی۔ تو یہ جناب واپسی کا راستہ ہے، ہم فیز 8 سے باہر آ گئے اور یہ ہم یہاں پر ارد گرد کی دنیا دیکھیں آپ، میں بھی ان سب کو دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر ایک الگ ہی دنیا آباد ہے، کہ میں جن جن راستوں سے ہو کے جاتی ہوں، جہاں سے گزر کے جاتی ہوں، ان سب کی ویڈیو صرف یہ سوچ کے بناتی ہوں کہ اس جگہ پر اور اس سے پیچھے جگہ پر، اس کے سائڈ پر کون سی دنیا آباد ہے، اور یہاں پر ایسی دنیا آباد ہے جس کو نہ کوئی فکر، نہ کوئی غم، نہ کوئی پرابلم۔ اور اس ایریے کے بعد یہ جو اب یہ ایریا آ رہا ہے نا، اس ایریے کے بعد آگے جو دنیا ہے نا، وہاں پر کھچا کھچ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں اور ان کے برے حالات ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح سے وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا یہاں پر کتنے بڑے بڑے گھر ہیں۔ ابھی تو یہ درخت آ رہے ہیں، آپ بھی کہیں گے یہ گھروں کی بات کر رہی ہے، ابھی تو یہ درخت ہیں۔ چلے درختوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ ابھی تو یہاں پر کتنی گرینری ہے، کتنے درخت ہیں۔ تو یہ درخت ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں، ابھی تو ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا یہاں پر بھی اتنی آبادی ہوگی، بلڈنگ، گھر کے اوپر گھر، اتنے لوگ، تو یہ درخت ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے تو جو گزارنا تھا گزار لیا، تو ہمارے بچوں کو کون سی آکسیجن ملے گی، کیسا ماحول ملے گا، کیسی آب و ہوا ملے گی، ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم درخت کاٹتے جا رہے ہیں۔ اب گھر بنانے کی خاطر، سوسائٹیاں بنانے کی خاطر ہم گھر کے اوپر گھر بنائی جا رہے ہیں، اور لوگوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے ہیں۔ میں اس علاقوں میں، ان سائڈوں پہ جب جاتی ہوں، ان علاقوں میں جب جاتی ہوں، تو لوگوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے ہیں، اور ان گھروں میں دو چار لوگ رہتے ہیں۔ اور آپ یہیں دیکھ لیں، اب یہ یہاں سے جو سائڈ شروع ہو گئی ہے، یہ الگ دنیا ہے۔ یہاں پر 5 مرلے کے، 3 مرلے کے، 1.5 مرلے کے گھر ہیں، یہ بھٹا چوک والی سائڈ پہ، اور یہاں پر 1.5 مرلے کے، 5 مرلے کے گھروں میں 10 لوگ رہتے ہیں۔ ان بیچاروں کی کیا زندگی ہے۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے کس طرح سے لوگوں کو بانٹا ہوا ہے، کس طرح سے لوگوں کو دیتے ہیں، کہ کسی کو اتنا دیا ہے، کتنے بڑے بڑے گھر بنا کر خود وہ اس میں رہتے ہی نہیں، وہاں پر 2-4 لوگ رہتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ٹائم کی روٹی کو بھی ترس رہے ہوتے۔ لیکن وہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہے، اس نے ہمارے لیے بہتر سوچا ہوا ہے، ہم اسے بہتر مانگتے ہیں، وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، پر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی جگہ پہ رکھا ہے، اس طرح سے اس نے مجھے نوازا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل، بہتر جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ان کو اچھا فیوچر دے رہی ہوں۔ لیکن جب میں ان سائڈوں پہ جاتی ہوں تو میرا دل بہت دکھتا ہے، مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ ہم ایک کمرے والے گھر میں رہتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پر اتنی اس کمرے میں گرمی ہوتی تھی، اٹیچ کمرہ کیا تھا، بیٹھک تھی ایک۔ مجھے ان سب جگہوں سے گزر کر مجھے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ بیٹھک تھی ایک، اور اس بیٹھک میں ہم 4 بہنیں، 3 بہنیں، 1 بھائی، امی، ہم سارے رہتے تھے، اور میری بڑی بہن پریگننٹ تھی، تو دوسری بیٹی ہونے والی تھی، وہ بھی آ گئی تھی، ان کی ڈیلیوری ہوئی وہاں پر۔ تو پھر وہ بھی، ان کے بھی 2 بچے، میرے بہنوئی، میری باجی، پھر مہمانوں کو آنا جانا۔ ہم اس کمرے میں جب رہتے تھے، آپ یقین مانیں کہ سانس نہیں نکلتا تھا کسی ٹائم۔ ہم گراج میں سو جاتے تھے، کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری رات گزر جائے، اور دروازہ کھلا رکھنا پڑتا تھا۔ لیکن کیونکہ ہم گھر میں لڑکیاں زیادہ تھیں، تو وہ بھی ہمیں مالک مکان کی طرف سے اجازت نہیں تھی، مالک مکان بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، وہ منع کرتی تھی کہ دروازہ نہیں کھولنا، گیٹ کھول کے نہیں بیٹھنا، گیٹ کو بند رکھو۔ پھر ہمیں اتنی گرمی لگتی تھی، ہمارا دل اتنا گھٹتا ہوتا تھا۔ تو اپنی اس گھٹن کو ہم یاد کرتے ہیں، ہم اپنے اس ٹائم کو یاد کرتے ہیں۔ جب میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کتنا مشکل ٹائم ہوتا ہے، قسم سے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی آپ کے لیے اتنی مشکل وہ زندگی ہوتی ہے نا۔ میں کہتی ہوں اللہ کرے وہ ٹائم کسی پہ بھی نہ آئے۔
ہم نے جو ٹائم گزارا ہے، ایک ٹائم کھاتے تھے، ایک ٹائم سوچتے تھے کہ کیا کھانا ہے. اب یقین کریں کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم کاوے کے ساتھ بھی ہم نے روٹی کھائی ہوئی اور باجرے کے آٹے کی روٹی کھائی ہے. اب یقین مانے اتنی کڑوی روٹی ہوتی تھی کہ وہ گلے سے نہیں اترتی تھی، لیکن ہماری مجبوری ہوتی تھی، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. میری امی کی جاب بھی نہیں تھی، ہمارے حالات بھی خراب، اس قدر ہمارے حالات خراب ہو گئے تھے کہ کہیں سے امی کو ملا یہ باجرے کا آٹا تو امی باجرے کا آٹا لے آئی، امی کہتی اسی کی روٹی بناتے ہیں. لیکن وہ روٹی تھی، وہ روٹی کم، وہ ایسے لگتا تھا جیسے پلستر کی ایک سلیب سی بنائی ہوئی ہے اور ہم وہ کھا رہے ہیں. وہ گلے سے اترتی نہیں تھی، گلے کو ایسے جیسے کاٹ کے گزرتی تھی. ان سب حالاتوں کو دیکھ کر میں اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتی ہوں. اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت 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 بہتر حالات میں رکھا ہے. اب دیکھیں میں یہ جاب کے لیے ہو کے آئی ہوں، میری جاب لگ گئی ہے، میں ایک اچھی اماؤنٹ ارن کر رہی ہوں. میں اپنی سیونگ کر لوں گی، اپنے بچوں کے اوپر اسپینڈ کروں گی، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کروں گی، جس میں میرے 7-8 مہینے گزر جائیں گے. اور اس کے بعد پھر سیزن آ جائے گا، پھر تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، پھر سیزن آ جائے گا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یہ نہیں کہ میرے حالات بہت خراب ہیں جس کی وجہ سے میں جاب کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ ہے کہ کلب ہے، کلب کا انوائرمنٹ اچھا ہے، بچوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے، اور میرے پاس ایک اسکل ہے تو کیوں نہ میں اپنی اس اسکل کو یوز کروں. تو اس اسکل کو یوز کر کے تو میں اپنے بچوں کے لیے ایک اماؤنٹ کٹھی کر لوں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کی سوئمنگ جو ہو جاتی ہے نا وہ فری ہو جاتی ہے. میرے بچے سوئمنگ کر لیتے ہیں، اور جبکہ گیسٹ کے لیے تو چارجز بہت زیادہ ہیں، 20,000 پر بچے کے ہیں، پر ہیڈ 20,000 پر منتھ ہے. تو بس اسی لیے کیا ہے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.